بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہم خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے یہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت مبارکہ 180 180 جو ہے یہ آج ہم اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تجوید بھی سیکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہاں جو ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ نہیں کرنا، وَلَا بلکہ ساتھ الف ہے، اب اسے ذرا لمبا کیجیے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یہاں حا کا خیال رکھیے گا، اسے یحسبن نہ پڑھیے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یب با قلقلہ ہوگا، بما آتاہم اللہ، بیما پہ چھوٹی مد، آتا دونوں کے اوپر کھڑی زبریں ہیں، برابر ان کو لمبا کیجیے گا، لفظ اللہ کو موٹا پڑھیے گا۔ من فضلہ، من پہ ہے اخفا نون ساکن کے بعد فا کی وجہ سے، ہوا خیرا لہم، یہاں ادغام بغیر غنّے کے، خیرن پہ تنوین، تنوین کے بعد لام ہوگا یہاں ادغام، لیکن بغیر غنّے کے، خیرن لہم نہیں پڑھنا آپ نے، بلکہ یہاں نون کی آواز کو بالکل ختم کر دینا ہے۔ ہوا خیرا لہم، آگے بل ہوا شر لہم، یہاں را پر ہے اور شرن کے اوپر تنوین کے بعد لام، یہاں بھی ادغام ہے بغیر غنّے کے، وقف کر دیجیے گا، رموز اوقاف میں سے یہاں پہ تو ہے۔ سیطوقون، یہ دیکھیے گا اس لفظ کو تھوڑا سا مشکل ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامتی وقف کریں گے تو قیامہ ایسے ہو جائے گا، تا کو ہاتھ سے چینج کر کے پڑھیں گے، یہاں بھی وقف کر دیجیے گا کیونکہ یہاں بھی تو ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ، یہاں اللہ جو ہے لفظ اللہ سے باریک رکھیے گا کیونکہ اس کے لام سے پہلے جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، وَلِلَّهِ، آگے میرا، یہاں را موٹا کیجیے گا، الف بھی موٹا ہے کیونکہ الف سے پہلے موٹا حرف را ہے، را موٹا کیوں ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں وقف کر دیجیے گا، یہاں بھی آخر میں حرف ضاد اسے ساکن کر دیجیے وقف کرتے ہوئے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، واللہ یہاں بھی لفظ اللہ موٹا ہے، آخر میں خبیر میں را جو ہے وہ باریک ہوگا کیونکہ را ساکن سے پہلے جب بھی یا ساکنہ ہو تو را ہمیشہ باریک ہوتی ہے، اسے خبیر ایسے نہ کیجیے گا خبیر، بلکہ خبیر خبیر۔ اس آیت مبارکہ کا اب ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ وَلَا، اور نہ، یحسبن ہرگز گمان کریں یا ہرگز خیال کریں، الذین جو لوگ یبخلون بخل کرتے ہیں، بما میں جو آتاہم انہیں دیا، اللہ نے، میں فضلہ اپنے فضل سے، ہوا وہ خیر لہم بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شر لہم برا ہے ان کے لیے، سیطوقون ان قریب توق پہنایا جائے گا، ما جو بخیلو انہوں نے بخل کیا، بھی اس میں، یوم القیامہ قیامت کے دن، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، میراث السماوات والارض
اللہ کے لیے ہے جو وارث ہے آسمان اور زمین کا، واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو نا خبیر باخبر ہے اس سے۔ جی یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو بخل ہے جسے کہتے ہیں کنجوسی کہہ لیجئے، اس سے منع فرمایا ہے کہ اور یہ بخل یہ ہوتا ہے کہ آدمی وہاں پہ خرچ نہ کرے جہاں پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ یہاں پہ تم خرچ کرو، لیکن آدمی وہاں پر بھی کیا کرے کہ اپنا مال جو ہے وہ اسے خرچ نہ کرے اور مال کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جائے کہ اسے اس کے علاوہ کچھ اور سوجھے بھی نہ، ہر وقت صبح دوپہر شام یہی پیسوں کی گنتی کے اندر لگا رہے۔ مال کی محبت جو ہے وہ جیب سے دل کی طرف جب منتقل ہو جائے تو یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اللہ نے حکم دیا جیسے کہ زکوٰۃ دے، آدمی زکوٰۃ ادا کرے اتنا مال ہو جائے، تو اگر وہ شخص زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ جو مال ہے یہ قیامت والے دن پھر انسان کو دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اس دن جو یہ سونا چاندی اور یہ سب چیزیں جو ہے ان کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، اور پھر ان سے ان کی پیشانیاں اور جسم کو کیا ہے داغا جائے گا۔ اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ جو ایسا مال ہوتا ہے وہ ایک زہریلے سانپ کی شکل میں منتقل کر کے قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، جو اس کو اس کی جو انسان کا جو منہ ہے، جو باچھیں جس کو کہا جاتا ہے، پکڑ کر کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ۔ اس لیے مال اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ آج کے دور میں رزق حلال جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، لیکن کوشش کریں کہ جو اس میں سے اللہ کا حق ہے جو وہ لازمی دیتے رہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، وہ لازمی آپ ادا کرتے رہیں، تو جس سے مال یہ پاکیزہ رہتا ہے اور انسان کے لیے یہ باعث برکت اور باعث نجات بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، دعا میں یاد رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔